अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप कासिम अली शाह साहब की किताब बड़ी मंजिल का मुसाफिर में से जो आप मजमून सुनने जा रहे हैं उसका उन्वान है हिकमत व दानाई। दोस्तों, मेरा नाम है हैदर अली और आप देख रहे हैं उर्दू बुक्स बाजार किताबों की दुनिया। अगर आप किताबों से प्यार करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें, क्योंकि दोस्तों मेरे चैनल पर किताबों के हवाले से आपको सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। दोस्तों, मेरी कोशिश है कि मैं पाकिस्तान के तमाम राइटर्स पर एक एक वीडियो बनाऊं जिसमें पाकिस्तानी राइटर और उनकी शायरी की बुक्स की मुकम्मल तफसील हो। दोस्तों, इसी सिलसिले में मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं, आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप कोई भी किताब खरीदना चाहते हैं, आप कासिम अली शाह साहब की किताब खरीदना चाहते हैं या इसके अलावा कोई भी किताब आप खरीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सअप करें, आपको वही किताब कैश ऑन डिलीवरी मुहैया की जाएगी। चलिए दोस्तों, सुनते हैं हिकमत व दानाई। बड़ी मंजिल का मुसाफिर हिकमत व दानाई। दानाई आपकी ठहराव और सुकूत की सलाहियत से आती है। बस देखिए और सुनिए, आपके अल्फाज और हरकत आपके ठहराव के ताबे हों। एकहार्ट टोले। जिंदगी की अहमियत। जिंदगी को जितनी अहमियत देनी चाहिए हम उसे उतनी अहमियत नहीं देते। सबसे कीमती चीज जिंदगी है। लोग 10 रुपए की खातिर 10-10 घंटे लड़ते नजर आते हैं। इन्हें मालूम नहीं कि 5 घंटे वापस नहीं आ सकते। अदालतों में चले जाएं, 60% मुकदमात ऐसे मिलेंगे जो बैठकर हल हो सकते थे, लेकिन वो पुलिस, वकील और अदालत की नजर हो गए। जेलों में बेशुमार ऐसे कैदी मिलेंगे जिनके केस हकीकतन केस थे ही नहीं। वो केस बनना ही नहीं चाहिए था, वो जुर्म होना ही नहीं चाहिए था, वो गलती सरजद होनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन उन्होंने जिंदगी को अहमियत नहीं दी, इसलिए उन्हें कैद का सामना करना पड़ा। अगर आप जिंदगी को अहमियत नहीं देते तो फिर जो भी चीज हो और उसकी कदर ना हो तो उसके होने का, उसकी मौजूदगी का एहसास खत्म हो जाता है। दिन में कई बार जिंदगी को महसूस कीजिए। एक किताब पावर ऑफ नाउ है। उर्दू में आप कह सकते हैं कि मौजूदा लम्हे की ताकत, वो लम्हा जो आप इस वक्त गुजार रहे हैं। इस किताब का सारा फलसफा ये है कि किसी भी तरह लम्हा मौजूद को महसूस कीजिए। किताब के मुसन्नफ एकहार्ट टोले से सवाल किया गया कि कैसे महसूस करें। वो जवाब देता है, अव्वल काम जो कुछ हो रहा है उसे कबूल कीजिए। दोम, उसे थोड़ी देर के लिए तब्दील करने की तमन्ना खत्म कर दीजिए। सोम, जो कुछ हो रहा है उसे कबूल करना सीखिए। ये कहना तो बड़ा आसान है मगर अमली तौर पर करना बड़ा मुश्किल है। एहसास वो है जो आप लम्हा मौजूद महसूस करते हैं। दिमाग का अपना दिमाग कोई नहीं होता, उसको जिस तरफ लगा दें ये लगा रहता है। जब आप उसे फर्जी खुशी देते हैं तो ये अगले ही लम्हे फर्जी खुशी को असली खुशी समझ लेता है। नतीजा ये होता है कि जब आप मुस्बत होते हैं तो सारी मुस्बत चीज़ें आपकी तरफ आना शुरू हो जाती हैं। जब आप मनफी होते हैं तो सारी मनफी चीज़ें आपकी तरफ खींचना शुरू हो जाती हैं। जिंदगी एक बार मिली है, इसलिए जीने का हक अदा कीजिए। इस जिंदगी को महसूस करके शानदार बनाकर जाइए। जो शख्स कहता है कि मैं कल से करूंगा, इसका शानदार लम्हा कभी नहीं आता। इसकी जिंदगी कभी शानदार नहीं हो पाती। इसी लम्हे से शुरू कीजिए। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दुनिया के कितने लोगों का कल आता ही नहीं है, जिसका आज नहीं उसका कल भी नहीं है। आज के लम्हे में रहते हुए यकीन कर लीजिए कि ये जज्बात, ये चीजें, ये लम्हात दोबारा नहीं आने। जिंदगी का सबक। हर आदमी, हर मर्दोजन इस गलत फहमी में मुब्तला है कि मुझे नहीं मरना, दूसरों को मर जाना है। ये हादसा, ये वाकया, ये सानहा जो किसी दूसरे के साथ हुआ है मेरे साथ नहीं होगा। ये एक वहमा है जो तकरीबन हर इंसान में पाया जाता है। एक ऐसा दिन भी जरूर आना है जिस दिन हमने चले जाना है, जिस दिन हम जमीन से 4-5 फुट नीचे होंगे, जिस दिन हमारा दुनिया में वजूद नहीं होगा, जिस दिन हमारा दुनिया में कोई तज़किरा नहीं होगा। कितने ही माहिर फन, कितने ही तरम खान ऐसे हैं जिन्हें आज कोई नहीं जानता, मगर वो अपने वक्त के बड़े नाम थे। हम भी अपने बड़ों को नहीं जानते, हमें अपनी तारीख का भी नहीं पता। हम कल की बातें तो जानते हैं मगर 100 साल पहले जो कब्रिस्तानों में दफन हो गए, आज उनके नाम तक का भी नहीं मालूम। इंसान इतना छोटा है कि पूरी कायनात में एक जमीन, इस जमीन में एक मुल्क में एक सूबा, एक सूबे में एक शहर और एक शहर में एक इंसान। ये है इसकी वैल्यू कि उसे दफन होने के लिए 6 फुट जमीन चाहिए। इसके बाद मिट्टी, गर्दो गुबार, हफ्ते, महीने, साल, सदियां गुजर जाती हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि फिर इसके मुतल्लिक़ कहा जाता है कि वो कभी होते थे। फिर एक वक्त वो भी आता है कि जब किसी को पता ही नहीं होता किस कदर बेबसी है। खरबों साल का फासला है जब इंसान पैदा ही नहीं हुआ था। फिर नामालूम कितने खरब साल का फासला है फिर वो पैदा होता है।
اس کے بعد وہ مرے گا، پھر نامعلوم کتنے ہزار سال کا فاصلہ ہے کہ جب اسے اٹھایا جائے گا۔ اس کے درمیان اس کی مختصر سی زندگی، اس مختصر سی زندگی میں ایک بچپن ہوتا ہے جس میں ہمارے کھیل ہوتے ہیں، جس میں کاغذ کی کشتی ہوتی ہے، جس میں گڑیا کی شادی ہے، جس میں ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہوتے ہیں، جس میں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہم خوش ہوتے ہیں۔ ہمارے لیے ایک کینڈی بھی بہت ہوتی ہے۔ آخرکار ہم پڑھنے لگتے ہیں، پھر بڑے ہو جاتے ہیں اور ساتھ ہی ہماری زندگی میں شعور آ جاتا ہے۔ جیسے ہی شعور آتا ہے، شعوری زندگی بھی شروع ہو جاتی ہے۔ شعور سے پہلے زندگی نہیں ہوتی، وہ تو ایک لا علمی ہوتی ہے کیونکہ شعور نہیں ہوتا۔ شعور کے آنے کی پہلی پہچان یہ ہے کہ شعور آتے ہی انسان پوچھتا ہے کہ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں۔ اس سوال کا تعلق نہ عمر کے ساتھ ہے، نہ بال سفید ہونے کے ساتھ ہے، نہ اسکول و کالج کے ساتھ ہے۔ یہ سوال کبھی بھی اٹھ سکتا ہے۔ دنیا کی کسی مخلوق میں یہ سوال نہیں اٹھتا، صرف انسان وہ واحد مخلوق ہے جس کے دل میں یہ سوال اٹھتا ہے۔ ایک دانشور کہتا ہے کہ ذرا سوچئے کہ تخلیق انسانی سے پہلے انسان بنانے والا خالق کے خیال میں تھا، پھر اس کی تخلیق کی گئی، جو یہ جان جائے کہ میں قیمتی ہوں، دوسری مخلوقات کا میں سردار ہوں، وہی اشرف المخلوقات کہلانے کا حقدار ہے۔ شعور یہ بتاتا ہے کہ ہم عام مخلوق نہیں ہیں، ہم بڑے انسان ہیں، ہم بڑے کام کے لیے آئے ہیں۔ دنیا میں صرف پیدا ہو جانا اور مر جانا زندگی نہیں ہے۔ جب یہ بات حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو سمجھ آئی تو وہ فرماتے ہیں، تقدیر کے پابند ہیں حیوانات و نباتات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ تقدیر تو نباتات کے لیے ہے، انسان تو تقدیر لکھنے والا ہے۔ کائنات کے اس نظام میں اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ ہم غریب ہیں، کس کے بیٹے ہیں، کالے ہیں، گورے ہیں، ذات کیا ہے، برادری کیا ہے۔ وہ صرف ایک چیز دیکھتا ہے کہ جو دستک دے رہا ہے، جو کوشش کر رہا ہے، جو محنت کر رہا ہے، جو آنسو بہا رہا ہے، جو خون پسینہ ایک کر رہا ہے، اس کے لیے وہ حرکت میں آ جاتا ہے۔ قوانین انسان کے لیے ہیں، جب کوئی دل سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو پھر وہ چمکتا ہے، پھر محنت میں مل کر ہیرا بن جاتا ہے۔ زندگی کو محسوس کیے بغیر گزر جانا، جنت کا آغاز دنیا ہی سے ہو جاتا ہے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ بہشتی دروازے دنیا میں نہیں ہوتے؟ انہوں نے جواب دیا، جس کی دنیا میں نیت، ارادہ اور عادات جنتی والی نہیں ہے، وہ آگے کیسے جنت میں جائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے دنیا میں جن نعمتوں سے تمہیں نوازا تھا، کیا وہ تیرا حق تھا؟ وہ تو تیرا حق نہیں تھا۔ اگر وہ تیرا حق نہیں تھا تو پھر دنیا تیرے لیے تو جنت تھی، تو نے جنت کو جہنم خود بنایا۔ تو نے قدر نہیں کی، احساس نہیں کیا، زندگی کو محسوس نہیں کیا، زندگی کو ضائع کیا، زندگی کو بیکار کر دیا۔ آپ کسی اچھی بیکری میں جائیں اور وہاں سے 1000 روپے کا ایک اچھا کیک لیں اور اپنے قریبی دوست کے پاس اس کے گھر جائیں اور اسے گفٹ کے طور پر پیش کریں۔ یہ 1000 روپے آپ کے لیے 1000 روپے نہیں رہے گا، وہ تحفے میں بدل جائے گا۔ اس میں خلوص اور محبت کی چاشنی بھی شامل ہو جائے گی۔ وہ دوست آپ سے انتہائی محبت کے ساتھ پیش آئے گا، وہ آپ سے کہے گا کہ یہ تکلیف آپ نے کیوں کی، لیکن اگر اگلے ہی لمحے وہ آپ کا دیا ہوا کیک اٹھائے اور زمین پر پٹک دے تو ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ آپ کے دل پہ کیا گزرے گی۔ بات 1000 روپے کی نہیں ہے، بات آپ کے خلوص، چاہت اور تحفے کی ہے۔ اسی طرح کائنات کے مالک نے زندگی بھی تحفے کی شکل میں ہمیں دی ہے۔ سوچئے کہ ہم زندگی کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ آپ ایک لمحے کے لیے کسی ہسپتال میں جائیں، وہاں لوگوں کی میتیں جا رہی ہوتی ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ کیا ہوا، وہ جواب دیں گے کہ بس وقت پورا ہو گیا تھا۔ وقت پورا ہو جائے تو انسان میت ہے، پھر صدیوں کا فاصلہ ہے، نام مٹ جائے گا، ہر چیز مٹ جائے گی، وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ آپ کے پاس کائنات کا سب سے بڑا خزانہ یہ زندگی ہے، آپ اسے محسوس کیجئے۔ اگر آپ کے 5 روپے کسی نالی یا گٹر میں گر جائیں تو آپ یہ نکال لیں گے اور اس کی قدر کریں گے۔ اگر زندگی کا دن ضائع ہو جائے تو اس کی قدر نہیں کی جاتی۔ یہ زندگی، اس کا ایک ایک لمحہ اللہ کی امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے اوقات سے زیادہ دیا ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچئے اور وہ زندگی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اسے محسوس کیجئے۔ غور کیجئے کہ ہم اپنی زندگی کے ساتھ کیسے پیش آ رہے ہیں۔ یہ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو محسوس نہیں کرتے، یہ گزرتی جا رہی ہے۔ واقعات کے معنی۔ سقراط جب چھوٹا تھا تو وہ ایک راستے پر چل کر جایا کرتا تھا۔ راستے میں ایک کمہار تھا جو مٹی سے برتن بناتا تھا۔ سقراط روز راستے میں بیٹھ کر بڑے آرام سے اس کمہار کو غور سے دیکھتا تھا۔ ایک دن کمہار نے اسے اپنے پاس بلا لیا اور پوچھا، بیٹا تو روز یہاں سے گزرتا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ کچھ تو ہے جو تو دیکھتا ہے، سقراط نے جواب دیا، میں کچھ سوچتا رہتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ آپ اپنے ہاتھوں سے جو کچھ بناتے ہیں ان کے بارے میں میرے چھوٹے چھوٹے کچھ سوال ہیں۔ کمہار نے کہا، سوال پوچھو۔ سقراط، یہ جو تم بناتے ہو پہلے کہاں بنتا ہے؟ کمہار،
پہلے یہ میرے خیال میں بنتا ہے۔ سوال: بابا مجھے سمجھ آ گیا۔ کمہار: کیا سمجھے؟ سقراط: ہر چیز تخلیق سے پہلے خیال میں بدلتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ خالق کے خیال میں ہم کہیں بن چکے تھے، تخلیق بعد میں ہوئی۔ سقراط: جب آپ یہ بنا رہے ہوتے ہیں تو برتن میں ایسا کیا ڈالتے ہیں کہ یہ اتنا خوبصورت بن جاتا ہے؟ کمہار: میں اس میں اپنی محبت ڈالتا ہوں۔ جو چیز بنا رہا ہوتا ہوں اس میں میرا پورا خلوص، میری پوری صلاحیتیں شامل ہوتی ہیں، کیونکہ یہ میری پہچان ہے۔ سقراط: مجھے سمجھ آ گیا بابا، جو بنانے والا ہے وہ ہم سے بڑی محبت کرتا ہے کیونکہ اس نے ہمیں بنایا ہے۔ سقراط: یہ برتن نہیں معلوم تم کب سے بنا رہے ہو، کوئی خواہش ہے تمہاری جو تمہارے دل میں ہو کہ پوری ہو؟ کمہار: میں ایک ایسا برتن بناؤں کہ بس دنیا اش اش کر اٹھے، میں پھر ویسا برتن نہ بنا سکوں۔ سقراط: مجھے سمجھ آ گیا کہ بنانے والا ایسی تخلیق کرتا ہے کہ دنیا اش اش کر اٹھتی ہے کہ دنیا میں اس شخص کے بعد کوئی اس جیسا نہیں آئے گا۔ صاحبان عقل و فہم اپنی زندگی کے چھوٹے چھوٹے واقعات سے بڑے بڑے معنی نکال لیتے ہیں، کیونکہ ہماری زندگی کے ہر واقعے میں اللہ نے ہمارے لیے عقل کے بڑے بڑے سبق پوشیدہ رکھے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ کے لیے اس طرح کی نئی نئی ویڈیوز لاتا رہوں۔ چلیے دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔